السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وقال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم۔ وقال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ وقال الله عز وجل: ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الجنة۔ رواه الترمذي۔ هذا حديث حسن۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ محترم سامعین کرام، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، یہ میری آواز جہاں تک ٹکرا رہی ہے، تمام سامعین و سامعات، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس سے مختلف جگہوں سے 4 آیت تلاوت کی۔ پہلی آیت جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے وہ سورہ توبہ سے ہے اور آیت 70 پر 2 ہے، یعنی 72 ہے۔ اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے دوسری آیت جو تلاوت کی گئی ہے، دوسری آیت جو پڑھی گئی ہے وہ سورہ بقرہ کی ہے اور آیت 201 ہے۔ اسی طرح سے تیسری آیت جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے وہ تیسری آیت سورہ آل عمران سے ہے اور آیت 180 پر 5 ہے۔ چوتھی آیت آپ حضرات کے سامنے جو تلاوت کی گئی ہے وہ سورہ بروج سے ہے اور آیت 11 ہے، اور آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث بھی پیش کیا گیا ہے، وہ حدیث سنن ترمذی کے اندر موجود ہے اور روایت حسن ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا دکھوں کا، پریشانیوں کا، غموں کا، مصیبتوں کا اصل علاج کس میں ہے، یعنی انسان ہر کوئی پریشان حال ہے، امت محمدیہ پریشان حال ہے۔ اور کسی شاعر نے اسی کے تعلق سے کہا ہے کہ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ یعنی ہر کوئی مصیبت زدہ ہے، پریشان حال ہے، پریشانیاں ان کی زندگی میں لاحق ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو حل کہاں تلاش کرنا ہے، ہمیں اور آپ کو اس سے بچنے کا چھٹکارا کہاں سے ہمیں اور آپ کو ملے، کہاں سے کھوجنا ہے، یہ حل میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اور قرآن و حدیث کے وسیع مطالعے سے میں آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کروں گا اور ثابت کروں گا، اور انشاءاللہ آپ لوگ اس بات کو ماننے پر مجبور ہوں گے کہ واقعی معنوں میں، حقیقی معنوں میں دکھوں اور مصیبتوں اور غموں کا اور پریشانیوں کا حل یہی ہے، قرآن و حدیث کے وسیع مطالعے سے۔ میں نے کئی کتابوں کو پڑھا، بعض حضرات نمازوں کو دکھوں کا علاج قرار دیے، بعض استغفار کو دکھوں کا علاج قرار دیے، بعض دیگر چیزوں کا دکھوں کا علاج قرار دیے، لیکن میرے بھائیوں میں آج کوئی نئی بات نہیں رکھوں گا۔ موضوع خطابت جو ہے وہ دکھنے میں ہمیں اور آپ کو نئی لگ رہی ہے، ٹاپک ہمیں اور آپ کو دیکھنے میں نئی لگ رہی ہے،
لیکن اصل دکھوں کا علاج کیا ہے؟ دو لفظوں میں سمجھیں، دو باتوں میں سمجھ لیں۔ اصل دکھوں کا علاج جو ہے شوق جنت ہے۔ شوق جنت، تلاش جنت، طلب جنت، مشتاق جنت، یعنی جس انسان کے ذہن و دماغ کے اندر جنت کا شوق ہو، جنت کا تڑپ ہو، اور وہ انسان حقیقی معنوں میں مومن ہو، مسلمان ہو، اور اس مسلمان کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات آتی ہو کہ ہم مرنے کے بعد ہمیں جنت ملنے والی ہے، جنت کے اندر ہم داخل ہوں گے، تو پھر ایسا انسان پھر دکھوں سے لاچار نہیں ہو سکتا ہے، پریشانیوں سے لاچار نہیں ہو سکتا ہے، غموں سے لاچار نہیں ہو سکتا ہے۔ اس بات کو میں ثابت کروں گا۔ آئیے میں آپ حضرات کے سامنے ایک روایت پیش کروں تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو، آپ اس بات کو سمجھ سکیں اور واقعی معنوں میں ذہن و دماغ کے اندر اس بات کو نوٹ کر سکیں، اس بات کو کوٹ کر سکیں، اور ذہن و دماغ کے اندر آپ کی باتیں راسخ ہو جائے، ذہن و دماغ کے اندر بیٹھ جائیں۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناؤں۔ راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، خادم رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بھر انہوں نے خدمت کی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہیتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پیارے صحابی رسول ہیں، انہوں نے ہم تک اس حدیث کو پہنچایا ہے۔ یہ روایت مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو اپنی مائے ناز کتاب مسند احمد کے اندر نقل کیے ہیں، اور اسی طرح سے صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، کچھ الفاظ کے فرق کے ساتھ، کچھ ترجمے کے فرق کے ساتھ۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس بات کو بغور سنیں اور اس کو لے کر کے جائیں، آج اس کو لے کر کے جائیں، یہ بات گھروں تک پہنچائیں، خواتین تک پہنچائیں، بچوں تک پہنچائیں، والدین تک پہنچائیں، پیرنٹس ماتا پتا تک پہنچائیں، اور اس بات کو لے کر کے جائیں کہ اصل دکھوں کا علاج کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا، ایک ایسے انسان کو لایا جائے گا جن کی زندگی مصیبتوں میں کٹی ہے، پریشانیوں میں کٹی ہے، غموں میں کٹی ہے، ان کے پاس ایک وقت کھایا ہے تو دوسرے وقت کھانے کے لیے سامان تک موجود نہیں ہے، ایک کپڑا پہنا ہے تو کئی پیبند لگا ہوا کپڑے کے اندر، دوسرا کپڑا خریدنے کی صلاحیت ان کے پاس نہیں ہے، طاقت نہیں ہے ان کے پاس، خرید نہیں سکتا ہے، وہی کپڑا پہنتا ہے، اسی کو دھلتا ہے، بوسیدہ کپڑے پہن کے زندگی بسر کیا ہے، گھر رہنے کے لیے نہیں ہے، مکان رہنے کے لیے نہیں ہے، فٹ پاتھ میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ لیکن ایسے شخص کو کل قیامت کے دن لایا جائے گا، اور یہ مقصد انہوں نے اپنے مقصد حیات کو نہیں بھولا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، مقصد کیا ہے میرے بھائی؟ مقصد یہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں اور آپ اللہ رب العالمین کی بندگی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، تو یہ مقصد ہے۔ تو وہ غریب ہے انسان، کلاش ہے وہ انسان، فقیر ہے وہ انسان، بھوکمری میں کاٹا ہے، زندگی گزرا ہے اس انسان کے، فٹ پاتھ میں زندگی بسر کیا ہے، پیپر بچھا کر کے سو گیا ہے، لیکن رب کو نہیں بھولا ہے۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو نہیں بھولا ہے، وہ مقصد یاد ہے اس بندے کو۔ کل قیامت کے دن ایسے شخص کو لایا جائے گا، اس بندے کو لایا جائے گا، اور لانے کے بعد کیا کرے گا؟ لانے کے بعد اس انسان کے حساب و کتاب ہوگا، حساب و کتاب کرنے کے بعد جنت کے اندر داخلہ دے گا، جنت کے اندر داخل کرے گا، جنت کے اندر داخل کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا۔ کیا سوال ہوگا؟ عربی سنیں، حل رأیتا بوسن قطو، اے میرے بندے کیا تم نے دنیا کی زندگی میں کبھی مصیبت دیکھی ہے، کبھی پریشانیوں کا سامنا کیا ہے، کبھی فٹ پاتھ میں زندگی گزارا ہے، کبھی پیپر بچھا کر کے تم سویا ہے، کبھی بھوکمری کی زندگی بسر کیا ہے؟ وہ انسان کہے گا، وہ انسان اقرار کرے گا، قال لا واللہ، اے اللہ رب العالمین، اب اس نعمت کو دیکھ لینے کے بعد، اس نعمت کو چکھ لینے کے بعد، جنت میں ایک پل کے لیے داخل ہو جانے کے بعد، جنت کی نعمتوں کو دیکھ لینے کے بعد، اب مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے، ایسا مجھے پتہ چل رہا ہے کہ میری پوری زندگی کس میں کٹی ہے؟ آرام میں کٹی ہے، راحت میں کٹی ہے، سکھ میں کٹی ہے، اور میری پوری زندگی جو میں دکھ میں کاٹ کر کے آیا ہوں، جنت کی نعمتوں کو دیکھ لینے کے بعد، جنت میں داخل ہو جانے کے بعد، جنت مجھے مل جانے کے بعد، اب میں تمام غم کو بھول گیا ہوں، تمام مصیبتوں کو بھول گیا ہوں، تمام پریشانیوں کو بھول گیا ہوں۔ تو میرے بھائیوں کیا ہے تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کو علاج؟ کیا میں نے بتایا؟
کیا بتایا؟ شوق جنت، طلب جنت، تلاش جنت، مشتاق جنت جذبہ دل کے اندر رکھیں جنت کا، تو کوئی بھی مصیبت ہمیں اور آپ کو آئے، کوئی غم اور مصیبت ہمیں اور آپ کو نہیں ستا سکتا ہے، ہمیں اور آپ کو کوئی بھی غم آئے نڈھال نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے اندر واقعی معنوں میں، حقیقی معنوں میں شوق جنت ہی میں دکھوں کا علاج ہے، مصیبتوں کا علاج ہے، غموں کا علاج ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دو ٹوک انداز میں یہی تو کہہ رہا ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان تو یہی ہے، آپ اٹھائیں قرآن مقدس کو، قرآن مقدس کو پڑھیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر انسان کو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور وہ انسان کو مرنا ہے، سارے کے سارے انسان کو اس دنیا چھوڑنا ہے۔ اور اللہ نے کہا کل من علیہا فان، کہ تمام کی تمام کی زندگی جو ہے وہ فنا ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ اور اس کے بعد پھر قیامت کے دن جو انسان نیک اعمال کر رہا ہے، بہتر اعمال کر رہا ہے یا برائی کر رہا ہے، اس کے پورے بدلہ دیا جائے گا، اس انسان کو پورے کے پورے بدلہ دیا جائے گا انسان کو۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ذرہ برابر بھی کوئی انسان نیکی کیا ہوگا تو قیامت کے دن اس کو بھی اپنے نام اعمال کے اندر دیکھے گا، ذرہ برابر برائی کیا ہوگا تو اس کو بھی نام اعمال کے اندر دیکھے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ کیا کہا کہ ہر انسان کو مرنا ہے، ہر انسان کو اس دنیا چھوڑنا ہے، اور کل قیامت کے دن پورے کے پورے بدلہ دیے جائے گے اس انسان کو۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو انسان جہنم کی آگ سے بچا کر کے جنت کے اندر جن کو داخلہ مل گیا، جنت کے اندر جو انسان داخل ہو گیا، فقد فاز، وہی انسان کیا ہے؟ وہی انسان کامیاب ہے، وہی انسان خوشنما ہے، وہی انسان کی زندگی میں کیا ہے؟ خوشی ہے، اور وہی انسان حقیقی معنوں میں کامیاب ہے۔ تو میرے بھائیوں، فٹ پاٹ میں زندگی کو کاٹنے والے، مصیبتوں پریشانیوں کے اندر زندگی کو کاٹنے والے، رب کو نہیں بھولنے والے، کل قیامت کے دن رب اس بندے سے خوش ہے، جنت کے اندر داخل کر رہا ہے، جنت کے اندر داخل کر کے سوال بھی ہو رہا ہے کہ آخر کیا ہے؟ دنیا کے اندر کبھی تم نے مصیبت کو دیکھا ہے؟ وہ انسان اقرار کر رہا ہے فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ، اے اللہ، یہ جنت کی نعمتوں کو دیکھ لینے کے بعد اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے پوری زندگی راحتوں میں کٹی ہے۔ دوسرا شخص کو لایا جائے گا، دوسرا شخص کو لایا جائے گا جن کی زندگی پورے راحت میں کٹی ہے، آرام میں کٹی ہے، اگر ایک کپڑا پہنتا ہے تو دوسرے بار وہ کپڑے نہیں پہنتا، پھینک دیتا ہے، اور نوکر چاکروں کی کمی نہیں ہے، بادشاہت کی زندگی ہے، یہی بادشاہت کو پا کر کے، یہی نعمتوں کو پا کر کے رب کا شکریہ ادا نہیں کیا ہے، رب کو بھول گیا ہے، رب کو بھول گیا ہے، رب کو ناراض کر بیٹھا ہے، رب کو ناراضگی والے کام کر بیٹھا ہے، ایسے انسان کو کل قیامت کے دن لایا جا رہا ہے، ایسے انسان کو کل قیامت کے دن لایا جا رہا ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے، جنت کے بجائے جہنم کے اندر داخل کر رہا ہے، اور جہنم میں داخل کرنے کے بعد میرا رب پوچھ رہا ہے، سوال کر رہا ہے حل رأیت خیرا قط، اے میرے بندے بتاؤ تو صحیح، اے میرے بندے بتاؤ تو صحیح، کیا کبھی تمہارے زندگی کے اندر آرام، راحت، سکون والی زندگی میسر ہوئی ہے؟ کبھی تم نے سکون پایا ہے؟ کبھی راحت کی زندگی کاٹا ہے؟ کبھی کیسا زندگی گزار کر کے آیا ہے؟ یہ انسان اقرار کر رہا ہے، یہ انسان کہہ رہا ہے فیقول لا واللہ، اللہ رب العالمین جہنم کے اندر داخل ہونے کے بعد، جہنم کی تپش کو دیکھ لینے کے بعد، جہنم کی آگ کو جھیل لینے کے بعد، جہنم میں داخل ہو جانے کے بعد اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری پوری زندگی جو ہے دکھوں میں کٹی ہے، پریشانیوں میں کٹی ہے، غموں میں کٹی ہے، بھلا کیوں نہ ہے میرے بھائی؟ جہنم اتنا خطرناک ہے ہی، جس کے تعلق سے نبی اکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کر رہے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے اللہ جہنم کی آگ کو مجھ سے پرے رکھ، مجھ سے دور رکھ، کیونکہ جہنم کی آگ جو ہے وہ چمٹ جانے والی ہے، چمٹ جانے والی ہے۔ کیا ہے؟ انسان کی چمڑی جلے گی، دوسری چمڑی چڑھایا جائے گا، اسی لیے تو رب نے کہا ہے فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، جو جہنم کی آگ سے بچا لیے گئے اور جنت کے اندر جن کا داخلہ مل گیا، جنت کے اندر جو بندہ داخل ہو گیا وہی اصل کامیاب ہے،
اور اللہ نے آگے کہا ہے جس دنیا کے پیچھے میں اور آپ بھاگ رہے ہیں، جس دنیا کے پیچھے ہمیں اور آپ کو حرام تک، حلال و حرام تک کی تمیز باقی نہیں ہے، حلال سے آ رہا ہے، حرام سے آ رہا ہے، کسی کو دھوکہ دے کے آ رہا ہے، کسی کو مار کے آ رہا ہے، بھائی کی زمین ہڑپ کر کے آ رہا ہے، یا کسی کو خون بہا کر کے آ رہا ہے، ہمیں اور جہیز سے آ رہا ہے، دیگر چیزوں سے آ رہا ہے، ہمیں اور آپ کو کوئی فکر نہیں ہے، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، ہمارے اور آپ کا یہی نعرہ ہے۔ اللہ نے اس دنیا کے تعلق سے کہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا جنس ہے، دھوکے کا جنس بتایا ہے۔ میرے بھائی تو اصل کامیابی یہی ہے، شوق جنت، تلاش جنت، طلب جنت، دکھوں کا علاج اسی میں ہے، اسی میں ہے۔ اور جہنم کی آگ میرے بھائی، جہنم کی آگ ہم اور آپ سنتے ہیں صرف جہنم کے تعلق سے، جہنم کے تعلق سے۔ جہنم کی آگ اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کو، آگ کو جلایا اور جہنم کے آگ کے داروغہ فرشتے کو لگا دیا، جہنم کے آگ کو ایسا کیا کہ سلگاتا رہا، اس کے اندر تپش دیتا رہا، ہوائیں دیتا رہا، جہنم کی آگ جو ہے سرخ ہو گئی، پھر سفید ہو گئی، پھر وہ جہنم کی آگ کیا ہے، سفید ہو گئی، اور آخر میں جہنم کی آگ جو ہے کالا ہے، کالا پڑ گیا۔ جہنم کے آگ کی ایک چنگاری دنیا کے اندر اگر گر جائے تو پورے دنیا تہس نہس ہو جائے۔ جو میں اور آپ کھا رہے ہیں، اناج جو اگ رہا ہے، یہ تمام اناج پھر دنیا کیا ہے، زمین پیدا کرنا چھوڑ دے، اتنا خطرناک ہے۔ اسی لیے سب سے ہلکا عذاب جس جہنمی کو دیا جائے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہوں گے، وہ چچا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی بھر کیا کیے، سپورٹ کیے، ساتھ دیے، ہر موقع پہ ساتھ دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تک پہنچے بھی اور کہے قل عم، اے محترم، اے چچا محترم، آپ ایسا کیجئے، قل لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے، کامیاب ہو جائیں گے آپ۔ میں جہنم کی آگ سے آپ کو بچانے کی کوشش کروں گا، رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤں گا اور آپ کے لیے شفاعت کروں گا کہ میرے چچا مرتے دم تک آخری موقع پہ کلمہ پڑھا تھا، ایسا کیجئے چچا جان، کلمہ پڑھ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چہیتا چچا نے یہ کہا کہ بھتیجے مجھے نار گوارا ہے، مجھے آر گوارا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ میں جہنم کے اندر چلا جاؤں یہ بات مجھے گوارا ہے، لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ لوگ میرے مرنے کے بعد بے عزتی کرے یا مجھے کہے کہ فلاں شخص نے اپنے دین کو چھوڑ دیا تھا، اپنے مذہب کو چھوڑ دیا تھا، اپنے دھرم کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ آخر کار وہ مرا اور جو جہنم کے اندر جو آگ کے عذاب جو ان کو دیے جائیں گے، آگ کے جوتی پہنائی جائے گی، آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، جس کے وجہ سے ان کے دماغ کھول رہے ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ سب سے زیادہ جو عذاب دیا جا رہا ہے کہ مجھے دیا جا رہا ہے، حالانکہ سب سے کم عذاب اسی کو دیا جائے گا جہنم کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی وعدہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ بھی یہی میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم۔ کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن مرد اور مومن عورتوں سے وعدہ کر رکھا ہے اس جنت کے تعلق سے جس جنت کے نیچے نہریں جاری ہے اور جس میں خالدین فیہا، جو جنت کے اندر ایک بار گیا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس میں سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ اور جہنم کی جو رہائش گاہ ہے، جو کمرے ہے، جو ہمیں اور آپ کو جو ملے گی وہ کیسی ہے؟ جہاں بڑی ہی پاک ہے، پوتر ہے اور بڑی ہی نفیس ہے، بڑی ہی عمدہ ہے، بڑی ہی طیب ہے اور اچھی ہے وہ جنت۔ اس جنت کے اندر انسان جائیں گے اور اس میں کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ اللہ نے کہا ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ رب العالمین کا جو ہے، اللہ رب العالمین کی رضامندی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیا ہے ایک بندہ، اللہ خوش ہو گیا ہے ایک بندے سے، تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہی عظیم کامیابی ہے۔ تو جنت کیسی ہے میرے بھائی؟ جنت جو ہمارے اور آپ کے لیے بنائے گئے ہیں وہ جنت ایسا ہے کہ ایک اینٹ سونے کے ہے اور ایک اینٹ چاندی کے ہے، اور جوڑنے کے لیے جو اس کا کام کیا گیا مشک کا ہے اور یاقوت وغیرہ سے
جنت سجا ہوا ہے، انسان جو چاہے گا اس جنت کے اندر ملے گی۔ اسی لیے میں نے بتایا، میں نے کہا کہ قرآن و حدیث کے وسیع مطالعے سے میں آپ حضرات کے سامنے باتیں رکھ رہا ہوں کہ حقیقی معنوں میں، واقعی معنوں میں میرے بھائیوں، اگر شوق کیا ہے، مصیبتوں کا حل ہے، غم کا حل ہے، پریشانیوں کا حل ہے، دکھوں کا علاج ہے، تو شوق جنت میں ہے، شوق جنت میں ہے۔ اور آپ اس بات کو ماننے پر مجبور ہوں گے۔ میں اس بات کو مضبوط کرنے کے لیے دلیل پیش کروں گا آپ کو۔ آپ جانتے ہیں فرعون کو جانتے ہیں؟ فرعون کون تھے؟ فرعون کون تھے؟ ایک ظالم بادشاہ تھا۔ کیسا بادشاہ تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، رب دیگر ہو سکتے ہیں لیکن مجھ سے بڑا کون بھی نہیں، ایسا کہنے والا وہ شخص۔ ان کے گھر میں کون؟ ان کی بیوی ہے۔ آخرکار ہوا کیا کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کی وجہ سے بیوی کیا کی؟ ایمان لے آئے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد ہوا ایسا کہ ایمان لانے کے بعد اب ہمیشہ ان کے ذہن و دماغ کے اندر ایک ہی چیز ہے، ایک ہی تڑپ ہے، ایک ہی سوچ ہے، جنت ہے۔ تمام چیزوں کو ٹھکرا دیے، لات مار دیے۔ فرعون کے تعلق سے کون نہیں جانتا کہ ان کے ابھی بھی اگر دروازے کو دیکھا جائے تو سونے کے دروازہ لگا ہوا ہے ان کے گھروں میں۔ جو سونے کے لیے جو بیڈ ہے وہ سونے کے ہیں، جس میں کھا رہا ہے وہ سونے کا ہے، جس میں پی رہا ہے وہ سونے کا ہے۔ ظالم بادشاہ ہے، پورے لوگوں کے اوپر حکومت کر رہا ہے، لیکن بیوی جب ایمان لاتی ہے، اسلام لاتی ہے، موسیٰ کے اوپر ایمان لے آتی ہے علیہ السلام کے اوپر، تو یہی بیوی تمام چیز کو ٹھکرا دیتی ہے۔ اور یہی ظالم بادشاہ، یہی جابر بادشاہ جب اپنے وزراؤں کو حکم دیتا ہے، اپنے چمچوں کو حکم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جا کر کے انہیں ایسا کیا جائے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں میں کیا کیا جائے؟ کیل ٹھوک دیا جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ کہہ کر کے یاد کیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی میخوں کے ساتھ، کیلوں کے ساتھ عذاب دینے والا یہ بادشاہ آخرکار ان کو لے جایا جاتا ہے۔ آخرکار حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لٹا دیے جاتے ہیں۔ لٹا دینے کے بعد ان کے پاؤں میں اور ان کے ہاتھ میں کیلے ٹھوک رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آسیہ ابھی بھی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو تم ایمان لائی ہو ابھی انکار کر دے، اور راحت کی زندگی تمہارے لیے ہے، سکون کی زندگی تمہارے لیے ہے، آرام کی زندگی تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے سکون کی زندگی ہے۔ ایسا کرو کہ ابھی فرعون کے دروازے تمہارے کھلے ہوئے ہیں، بس تم ان کے بیوی ہو، انکار کر دے موسیٰ کے، اور آ کر کے فرعون کے محل میں آ کر کے پھر سے آ کر کے اپنے برجمان اور اپنا ایسا کرو کہ سکہ جما لے، اور وہاں آ کر کے پھر چین و سکون کی زندگی تمہیں مل جائے گی۔ ایسا کرو کہ آ کے پا جاؤ اس زندگی کو۔ کیا کہتی ہے قرآن نے اس چیز کو ریکارڈ کیا ہے، قرآن نے محفوظ کیا ہے، اور تا قیامت جب تک ایک حافظ قرآن یا جب تک ایک قرآن پڑھنے والے قرآن کو پڑھتا رہے گا، سورہ تحریم کی تلاوت کرتے رہے گا، سورہ تحریم کی آیت 11 کو پڑھتا رہے گا، تب تک ان کی مثالیں یاد رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجیہ من القوم الظالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کا مثال بیان کیا ہے۔ کیسے مثال؟ جب ان کو مصیبتیں پریشانیاں ان کی زندگی میں آئی، غم آئے، تو انہوں نے کیا دعا کی؟ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے اللہ مجھے فرعون اور ان کے ظالم چیلوں سے مجھے نجات دے دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے پاس کیا کر، عندک بیتن فی الجنہ، اے اللہ میرے لیے جنت کے اندر کیا بنا، ایک گھر بنا دے۔ مصیبت کے وقت کس چیز کو یاد کیے؟ کسی کا جان خطرے میں ہے، کسی کے پاؤں کے اندر میخے ٹھوکے جا رہے ہیں، کسی کے پاؤں اور اتنا سخت عذاب دیا جا رہا ہے، ایسے موقع پر اگر مصیبتوں کا علاج کیے تو کس بات پہ کیے، کیا سوچ کے کیے، رب سے کیا مطالبہ کی؟ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ مِنْ عَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ اللہ مجھے یہ دنیا کی زندگی میں نہیں رہنا چاہتی، اللہ یہ تنگ آ چکی ہوں، اللہ یہ بادشاہ مجھے تنگ کرتے ہیں،
مجھے ستاتے ہیں، اللہ اب مجھے اٹھا لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت میں گھر دے دے، میرے لیے جنت میں گھر بنا دے۔ اللہ اکبر، آخرکار ان کو جنت کے اندر گھر دیا گیا، جنت کے اندر گھر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے معراج کے اندر تو دیکھے کہ آسیہ کا گھر بنا ہوا ہے، آ کر کے کہا کہ آسیہ کا گھر ہے جنت میں، تو یہ چیز ہے۔ اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں بھی جب بھی پریشانی آئی میرے بھائی، جب بھی مصیبتیں آئی، جب بھی دکھ ستائے، صحابہ کرام نے بھی اسی چیز کو سوچ کر کے علاج کیے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے، میں آپ کو تاریخ بھی یاد کرانا چاہوں گا اور باتوں کو سمجھانا بھی چاہوں گا، باتوں کو سمجھانا چاہوں گا۔ آج مسلمان اپنا تاریخ بھلا چکے ہیں، مسلمانوں کو تاریخ یاد نہیں رہا، حالانکہ مسلمانوں کو تاریخ یاد ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں میں سے کسی کو یاد ہے کہ جنگ بدر کب پیش آئی؟ جنگ بدر کی جو تاریخ ہے، کتنے تاریخ ہے جنگ بدر؟ معلوم ہے کسی کو کہ تاریخ کیا ہے جنگ بدر کی تاریخ؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ آپ لوگ بارہا سنتے ہیں بیان، بارہا تقریر سنتے ہیں، کیا اس کو بتا سکتے کہ جنگ بدر کب پیش آئی؟ جنگ بدر کب پیش آئی؟ اسلامی جنگ ہے، اسلام کے سربلندی کی خاطر، اسلام کے پھیلاؤ کی خاطر سب سے پہلی جو جنگیں لڑی گئی وہ سن 2 ہجری میں لڑی گئی، سن 2 ہجری میں لڑی گئی۔ اور یہ ایک ایسی جنگ ہے میرے بھائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک قد و کاوش کیے، بلکہ 13 نہیں اور 2 اس میں جوڑ لیجئے، 15 سال تک قد و کاوش کیے، محنت کیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنے لوگ ایمان لائے؟ ایمان لانے والے کتنے بتا سکتے کوئی؟ ایمان لانے والے یاد رکھیں، ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ تاریخ ہم اور آپ بھول گئے ہیں، اس لیے ہم اور آپ پس رہے ہیں، مصیبت زدہ ہیں، اس لیے ہم اور آپ کو تاریخ یاد نہیں ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ 313 کی تعداد ہے، یا بعض روایتوں کے اندر 317 کی تعداد ہے، لیکن زیادہ راجح جو ہے 319 کی تعداد ہے، 319 کی تعداد ہے۔ اور مسلمانوں کے پاس تیر ہے تو تلوار نہیں ہے، تلوار ہے تو ڈھال نہیں ہے، اور مسلمان جنگ کے اندر کود پڑے ہیں، جنگ کے اندر کود پڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کے میدان بدر میں پہنچ چکے ہیں، اور میدان بدر میں پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کو ایک درخت کے سائے طلب سلا دیتے ہیں کہ تم لوگ آرام کرو، تمہیں جنگ لڑنی ہے، تمہیں آرام کرنا ہے، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، تمہیں راحت کی ضرورت ہے، اس لیے راتوں میں سو جاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، رات میں اٹھ کر کے اپنے دست مبارک کو آسمان کی طرف پھیلا دیے ہیں۔ آسمان کی طرف پھیلا دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کے متوجہ ہو کر کے دعا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ میری قد و کاوش ہے، یہ میری محنت ہے، یہ 15 سال کی محنت ہے، 15 سال کی محنت کرنے کے بعد، 15 سال قد و کاوش کرنے کے بعد یہ 319 کی تعداد ایمان لائی ہے اللہ۔ اور وہی 319 کی تعداد جو ہے آج مصیبت تہانوں پہ ہے، آج مصیبت و پریشانی میں ہے۔ آج اگر یہ 313 کی تعداد مٹ گئی، یا 317 کی تعداد مٹ گئی، یا 319 کی تعداد مٹ گئی، تو اے اللہ تیرے نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تیرے نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اسلام کی سربلندی کے لیے لڑنے والا کوئی نہیں ہوگا، اسلام کے جھنڈے کو، توحید کے جھنڈے کو، اسلام کے جھنڈے کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہوگا، اسلام کو پھیلانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اے اللہ آج اس 313 کی تعداد کو تو بچا لے۔ آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گریہ زاری ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب بس بھی کیجئے، اب بس بھی کیجئے۔ آپ نے رب سے دعا کی، رب نے دعا کو سن لیا ہے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کے صحابہ کو برباد نہیں کرے گا، آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اللہ اکبر، دعا کرنا ہی تھا۔ کیا ہوا میرے بھائی، کیا ہوا؟ اب جنگ کے اندر کود پڑے ہیں، جنگ کے اندر صحابہ کرام لے کر کے چلے گئے ہیں صحابہ کرام کو، اور صحابہ کرام کو وہی چیز یاد کرا رہے ہیں، قوموا الی جنت ارضها السماوات والارض، میرے صحابہ جنگ کے اندر آگے بڑھو، تمہارے انتظار میں جنت کھڑی ہے، جنت انتظار کر رہی ہے، جنت منتظر ہے۔ شہادت کی جام پی کر کے، شہادت کی جام پی کر کے کیا کرو؟ اللہ رب العالمین کی جنت میں داخل ہو جاؤ، اللہ رب العالمین کی جنت کے اندر چلے جاؤ۔ کیوں؟ مقصد تمہارا کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جہنم کی آگ سے بچ کر کے جنت کے اندر
داخلہ مل جانا، تو جنت تمہارے انتظار میں ہے، جنت تمہارے منتظر ہے۔ چلو شہادت کی جام پا کر کے جا کر کے اللہ رب العالمین کی جنت میں کیا کرو؟ داخل ہو جاؤ۔ ایک صحابی رسول حضرت عمیر انصاری رضی، یاد رکھیں، حضرت عمیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کچھ کھجور کھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں چند کھجور ہیں۔ بعض روایتوں کے اندر صراحت موجود ہے کہ 7 کھجور موجود ہے، 7 کھجور، 7 کھجور، 7 کھجور موجود ہے۔ کھجور کو کھا رہے ہیں، ایک کو کھاتے ہیں، دوسرے کو کھاتے ہیں، تیسرے کو کھاتے ہیں، اور چوتھے کو اپنے نہیں کھاتے اور زمین پہ تمام کھجور کو پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں انہا لحیات طویل، اگر میں زندہ رہا یہ کھجور کھانے تک تو بہت وقت لگ جائے گا مجھے جنت میں جانے کے لیے، اسی لیے اب یہ دنیا کی کھجور مجھے نہیں چاہیے، اب جنت کا کھجور چاہیے۔ جنت میں میرے لیے کھجور منتظر ہے، کھجور تیار ہے، میں وہاں جا کر کے کھاؤں گا کھجور جا کر کے، اور زمین پر پھینک دیتے ہیں اس کھجور کو اور جا کر کے جنگ بدر میں کود پڑتے ہیں، جنگ بدر میں کود پڑتے ہیں اور لڑتے 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 شہید ہو جاتے ہیں، لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی لاش کے پاس سے گزرے، لاش کے پاس گئے کہ شہادت کی جام پا چکے ہیں، ان کے پاس گئے تو کہے کہ میں اپنے عمر کو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی جنت میں ہے یہ بندہ، اللہ رب العالمین کی جنت میں ہے یہ بندہ۔ کسی انسان کا جان چلے جائے اس سے بڑی مصیبت کوئی ہے زندگی میں؟ انسان ہاں ہے کوئی مصیبت؟ جان آدمی کہتے ہیں کہ 1000 لاکھوں گئے تو جان اگر بچ جائے تو بس بہت ہے، کہتے نہیں کہتے؟ جان سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے۔ صحابہ رسول اگر کود پڑے ہیں مصیبت اور غم پریشانی کو لے کے، کس چیز کو یاد کر کے؟ جنت کو لے کر کے میرے بھائی۔ تو ہمارے دل کے اندر جنت کا جذبہ نہیں ہے، جنت کا شوق نہیں ہے، جنت کا تڑپ نہیں ہے۔ اگر ہمارے سینوں کے اندر جنت کا تڑپ آ جائے، جنت کا شوق آ جائے اور ہمارے اور آپ کا دل بھی یہ کہنے لگے کہ ہمیں بھی جنت ملنے والی ہے، تو ہم اور آپ پھر کبھی نمازوں سے کوتاہی نہیں کریں گے، کبھی دکانوں میں بیٹھ کر کے نماز کو ضائع نہیں کریں گے، کبھی بستروں پہ لیٹ کر کے نماز کو ضائع نہیں کریں گے، کبھی شادی خانوں میں بیٹھ کر کے نماز کو ضائع نہیں کریں گے، کبھی دوستوں کے ساتھ گپ شپ ملاتے ہوئے نماز کو ضائع نہیں کریں گے۔ ہم اور آپ کلمہ تو پڑھ لیے، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد جو جنت ملے گی اس جنت کے اوپر ہمیں اور آپ کو کیا نہیں ہے؟ یقین نہیں ہے۔ اور یہی کامیابی کا پہلا زینہ ہے میرے بھائی، پہلا چابی یہی ہے۔ مؤذن کے ذریعے سے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہلوا دیے؟ حی علی الصلاۃ کا معنی مطلب معلوم ہے؟ حی علی الصلاۃ کا مطلب کیا ہوتا جانتے ہیں؟ بارہا ہم لوگ بچپن سے لے کر کے 60 سال کی عمر ہماری ہوگی، آذان ہر روز سن رہے ہیں، 5 مرتبہ حی علی الصلاۃ کانوں میں گونج رہی ہے۔ کیا مطلب؟ آؤ نماز کے لیے۔ حی علی الفلاح کا مطلب آؤ، کامیابی کس میں ہے بتا سکتے ہیں؟ کس میں ہے؟ مسجدوں کو آباد کرنے میں، مسجدوں کو مصلیوں سے سجانے میں، مسجدوں کو آباد کرنے میں، نماز پڑھنے میں۔ ارے میرے بھائی ہم اور آپ کہتے ہیں کامیابی اس میں نہیں ہے، نبی کے بات کو ایک طرف رکھ دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ایک طرف رکھ دیا جائے۔ ہماری سوچ یہ ہے دکان کے اندر بیٹھیں گے اس میں کامیابی ہے، کاروبار کے اندر بیٹھیں گے اس میں کامیابی ہے، رات میں بستروں پہ آرام لیں گے، فجر کے نہیں اٹھیں گے اس میں کامیابی ہے۔ حالانکہ نبی کی زبان سے کیا کہلوا دیا گیا؟ الصلاۃ خیر من النوم۔ کیا مطلب معلوم؟ ہم اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب مولوی صاحب اب بیچ نیند آئی، کیا بولتے ہیں؟ ہاں نماز سے نیند بہتر ہے، تو ہمیں اور آپ کو کیا آزان بدل دینا پڑے گا؟ نہیں میرے بھائی، ہمیں اور آپ کو بدلنا پڑے گا، ہمارے آپ کے اندر تبدیلی لانا پڑے گا، ہمیں اور آپ کو بدلنا پڑے گا۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ جنت کا جذبہ جن کے دل کے اندر آ جائے وہ پھر چین و سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کہتے رہے، الا ان صلۃ اللہ الغالیہ، اللہ رب العالمین کا خزانہ بہت قیمتی ہے، الا ان صلۃ اللہ الجنہ، اور وہ قیمتی شے کیا ہے؟ اللہ کی جنت ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی جنت ہے۔ اور صحابی رسول بھی جنگ کے اندر اگر کود پڑے تھے تو کیا لے کر کے؟ جنت کے تڑپ لے کر کے، جنت کے شوق لے کر کے۔ یہ جنگ بدر کا نسخہ یاد رکھیے گا، پھر سے پوچھوں گا، جنگ بدر کب پیش ہوئی؟ سن 2 ہجری میں۔ جنگ بدر میں جو مسلمانوں کی تعداد کتنا ہے؟ 319 راجے کول کے مطابق۔
हाँ तादाद इतने हैं तो ये चीज़ है। अब आइए जंग उहद के ताल्लुक से कोई जानते हैं जंग उहद? नहीं 319 की ज़्यादा सही है। हाँ तो ये बताना ये है कि फिर उसके बाद जंग उहद हुई सन 3 हिजरी में। जंग उहद में भी एक वाक़या मैं आपको बताऊं और आपका इलाज करूं। लोगों की तादाद अगर होती तो बताने में एक अलग मज़ा होता, लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, अल्लाह का एहकाम है, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, मोमिनों को नसीहत करो। क्या करते? मोमिनों को नसीहत फ़ायदा देती है। तो जंग उहद सन 3 हिजरी में लड़ी गई। यहाँ पर भी मुसलमानों की तादाद कम है, मुसलमानों की तादाद कम है, और मुसलमान को अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार कर रहे हैं। वहाँ पर भी एक सहाबी रसूल उठ गए और ऐसे सहाबी रसूल है बेसाखी मालूम, लकड़ी के सहारे से चल रहे हैं, बमुश्किल उनका पाँव उठता है, बड़ी मुश्किल से नुक्स है पाँव के अंदर, नंगड़े सहाबी है वो। हज़रत अमर बिन जुमूह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो अल्लाह के नबी के पास पहुँचे और कहने लगे, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे एक सवाल करना है, आपके सवाल का जवाब मुझे चाहिए, आप सवाल का जवाब मुझे फराहम करें, आप सवाल का जवाब मुझे दीजिए। अल्लाह के रसूल ने कहा कि मेरे साथी वो क्या सवाल है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल ये सवाल है, अरअयत इन क़ातलता फ़ी सबीलिल्लाह, अगर मैं जंग के अंदर गया और लड़ते लड़ते अगर मैं शहीद हो गया, लड़ते लड़ते शहीद हो गया, तो क्या मुझे जन्नत जो मिलेगी तो जन्नत के अंदर मेरे पाँव सलामत होंगे? इन्नहा लसहीहुल जन्नह, क्या मेरे पाँव सलामत होंगे कि मैं नंगड़े होकर के जन्नत के अंदर दाखिल होऊंगा या सही पाँव के साथ दाखिल होगा? अल्लाह के रसूल ने पाया मेरे साथी अमर बिन जुमूह, जन्नत के अंदर जो भी जाएंगे कोई नुक्स नहीं होंगे, बल्कि तमाम की उम्रें 33 साल या 34 साल के होंगे, भरपूर जवान होंगे और 30 फीट के लंबाई होंगे, कोई काला नहीं होंगे, कोई गोरा नहीं होंगे, सब बराबर होंगे वहाँ पे। इसलिए अगर तुम्हें जन्नत मिलेगी, जंग के अंदर अगर गए और शहीद हो गए तो जन्नत के अंदर दाखिल ज़रूर, जाहिर सी बात है जन्नत के अंदर जाओगे, और जन्नत के अंदर जाओगे तो तुम्हारे पाँव सलामत होंगे, पाँव सलामत होंगे। कौन जंग के अंदर पहुँच गए? जंग के अंदर कौन पहुँच गए बता सकते हैं? बैसाखी के सहारे चल रहे हैं मेरे भाई, ताकत नहीं है चलने की लेकिन तड़प है जन्नत की। आज हम और आप हट्ठे कट्टे हैं, तंदुरुस्त है, तवाना है, गाड़ी भी हमारे पास मौजूद है, हम और आप मस्जिदों को आके आबाद कर सकते, लेकिन हमारे और आपको बहाना क्या है? हम नहीं उठ सकते। वो सहाबी रसूल थे, उज़्र था, बहाना था, चल सकता था, बहाने ला सकते थे। अल्लाह के रसूल मैं कैसे जाऊँ जंग के अंदर गऊँ, चलने की ताकत ही नहीं मेरे पास, मैं कैसे पहुँचूँ वहाँ पर? होता नहीं होता। जंग कोई उज़्र बहाना था उनके पास, लेकिन फिर भी अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनादी कर दिए, ऐलान कर दिए, तो ये सहाबी रसूल जंग में जाकर के कूद गए और कूद जाने के बाद लड़ते लड़ते शहीद हो गए, लड़ते लड़ते शहीद हो गए। और जंग उहद एक ऐसा जंग है जहाँ पर ज़रा सी गलती हुई, ज़रा से कोताही हुई, ज़रा से गलती होने की वजह से सहाबा किराम जीते हुए जंग हार गए। गलती क्या हुई थी मालूम? गलती क्या हुई थी? इस चीज़ को याद रखें, पूछूंगा मैं। गलती यह हुई थी कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद पहाड़ी जो है ना, उस पहाड़ी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 तीर, कितना 50 तीर अंदाज़ों को 50 तीर अंदाज़ों को खड़े कर दिए थे, वहाँ पे लगा दिए थे कि कोई भी हमारे ऊपर हमला आवर हो तो उसको तीर के ज़रिए से रोकना, तमंग के ज़रिए से रोकना और हम तक हमला आवर ना होने देना, हमें बचाने की कोशिश करना। और अल्लाह के रसूल ने एक तारीख़ी जुमला कहा था, चाहे हमारे सिक्का बोटी क्यों ना हो जाए, और याद रखो तुम ऐसा भी हालत हमारे आ जाए कि हमारी बोटी तक परिंदे नोचने लगे, बोटी तक परिंदे नोचने लगे, जब तक मैं फिर हुक्म ना दे दूँ उस जंग को मत छोड़ना। क्या कहा? उस जगह को ना छोड़ना, जंग उहद के घाटी को मत छोड़ना। लेकिन फिर हुआ ये कि मुसलमानों की फतह नसीब हो गई, मुसलमान जीत गए, और जीत जाने के बाद माले गनीमत को क्या किए? समेटने लगे, इकट्ठा करने लगे। अब वहाँ पे बाद सहाबा के जहन दिमाग के अंदर ये बात आई, और बाद सहाबा किराम के जहन दिमाग के अंदर बात आने के बाद कहे अब तो हम जंग जीत चुके हैं, अब हमें यहाँ हाजिर रहने की क्या ज़रूरत है, अब हमें यहाँ पे महफूज रहने की क्या ज़रूरत है। आखिरकार हुआ क्या? वहाँ पर 40 पर 2 तीर अंदाज मोर्चा छोड़ दिए, उहद के घाटी को छोड़ दिए और नीचे उतर गए। अब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी इस्लाम कबूल नहीं किए थे,
اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ انہوں نے 101 جنگیں لڑی ہیں میرے بھائی، 101 جنگ، 101 جنگ میں ایک بھی جنگ نہیں ہارے، اس کی تاریخ گواہ ہے۔ مسلمان ہوئے تب بھی نہیں ہارے، کافر تھے تب بھی نہیں ہارے، تب بھی نہیں ہارے۔ ہوا یہ کہ پھر کیا ہوا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فوج نے پیچھے سے حملہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دندان مبارک کو بھی شہید کر دیے، اور 70 صحابہ کرام کیا ہوئے؟ شہید ہو گئے۔ اور ایسا غم مسلمانوں کو ہوا کہ اعلان ہو گیا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات پا گئے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تلوار زمین پہ پھینک دیے، پھینک دینے کے بعد کہنے لگے، کیا کہنے لگے معلوم؟ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر نہیں رہے تو ہم اب جی کر کے کیا کریں گے؟ اب دنیا کے اندر رہ کر کے کیا کریں گے؟ ہم جن کو دیکھ کر کے، جن کو سن کر کے، جن کے چہرے کو دیکھ کر کے ایسا ہوتا تھا کہ ہمیں سکون میسر ہوتی تھی، آرام اور راحت کی زندگی پاتا تھا، اب وہ نبی نہیں رہے، ہم جی کر کے کیا کریں گے؟ آخرکار انہیں 70 صحابہ کرام کی شہادت میں سے ایک شہید کون تھے؟ عمرو بن جموح، ننگڑے جو نقص باقاعدہ نقص پاؤں کے اندر نقص تھے، جنگ کے اندر کود پڑے تھے، یہ بھی شہید ہوئے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ یہ جنت کے اندر ہے، جنت کے اندر ہے۔ تو میرے بھائیوں، علاج کس کے ذریعے کیا گیا؟ کس کے ذریعے؟ کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کس کے ذریعے کیے گئے جنت؟ علاج کس کے ذریعے سے ہوا؟ جنت کے ذریعے سے۔ جا کے مصیبت کو بھی سامنے نہیں رکھا اور جنگ میں جا کر کے کود پڑے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی مصیبت آتی تھی، غم زندگی میں آتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اور ہے با وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے تھے، صحابہ کرام ذرا انتظار کر لو، ذرا سوچ لو، اس مصیبت کے بعد جو ملنے والی ہے، کیا ملنے والی ہے؟ جنت ملنے والی ہے۔ تو 2 جنگ کا میں نے ذکر کیا ہے، لاسٹ میں پوچھوں گا انشاءاللہ۔ جنگ بدر اور جنگ احد۔ جنگ خندق معلوم؟ جنگ خندق جنگ احزاب کے نام سے جانے جاتے ہیں، معلوم؟ یہ ایک ایسا جنگ تھا جس پر مسلمانوں کے اوپر تقریباً 30,000 کی تعداد لے کر کے مدینے کے اوپر ٹوٹ پڑے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق ایسا ہوا کہ ایسا کیا جائے، کچھ تو بچاؤ ہوگا، کچھ تو بچاؤ ہوگا، ہمارے بہتری کے لیے کھندقیں کھودتے ہیں۔ کھندق بولے تو کھڈا کھودتے ہیں، کھڈا کھودتے ہیں تاکہ ہم کچھ بچ سکے اس سے۔ آخرکار کھڈا کھودا گیا، کھودے جا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھود رہے تھے کھندق کو۔ ایسا نہیں آج کا کیا کہتے ہیں عالم دین، ہم جو کہتے ہیں اس پر عمل کرو، ہم جو کرتے ہیں اس پہ عمل مت کرو، پتہ نہیں ہوتا۔ صحابہ رسول کو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیار کر رہے ہیں، وہ خندقیں کھودنے کے تعلق سے کہہ رہے ہیں۔ صحابہ کرام بھی خندقیں کھود کھود کر پریشان ہو گئے، پیٹ کے اندر پتھر بندھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں صحابہ رسول پہنچ جاتے ہیں، پہنچ جاتے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت اور پریشانی کیا ہے کہ بھوک سے نڈھال ہوں، بھوک سے نڈھال ہوں۔ اور آپ کو یاد ہے کہ انسان جب بھوک میں ہے تو کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ کئی ایسے پیپر اور اخبارات نے نوٹ کیا کہ کئی ایسے لوگ ہیں، کئی ایسے مسلمان جا کے مندر میں جا کے کھانا کھا رہا، دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے۔ بھوک انسان کو کفر تک پہنچا دیتی، پہنچا دیتی نہیں پہنچاتی؟ پہنچا دیتی ہے۔ تو ہوا یہ کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیٹ کے اندر پتھر بندھا ہوا ہے، پیٹ کے اندر پتھر بندھا ہوا ہے۔ اور پیٹ میں پتھر باندھتے کس لیے؟ کیا پیٹ بھرتا ہے کیا؟ کس لیے باندھا جاتا ہے؟ تاکہ انسان کے کمر سیدھا رہ سکے، ورنہ پیٹ کھوکھلا ہو تو جھک جائے گا انسان، جھکے گا نہیں جھکے گا؟ جھک جائے گا انسان۔ تو ہوا یہ کہ میرے بھائیوں، ہوا یہ کہ صحابہ کرام آئے اور کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے کہ بھوک سے نڈھال ہوں، پریشان حال ہوں۔ اللہ کے نبی نے علاج کیا، العیش الا العیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجر۔ اے میرے صحابہ، تھوڑا انتظار کر لو، تھوڑا انتظار کر لو، یہ دنیا کی زندگی تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، دھوکے کا سامان کہا گیا ہے، تھوڑا انتظار کرو۔ انتظار کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ تمہیں جو ملے گی جنت ملے گی، تمہیں جو ملے گی جنت ملے گی۔ اور اللہ کے رسول بھی اپنے دامن مبارک کو اٹھا دیے اور کہے، میرے ساتھی تم کیا سوچ رہے ہو؟ تمہارے ذہن و دماغ کے اندر کیا خیال ہے کہ ہم پھر شکم شیر ہو کے کھائے ہوئے ہیں؟ ایسا نہیں، میرے پیٹ کے اندر بھی دیکھو 2 پتھر بندھا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیو، علاج کس چیز سے کیا؟ علاج کس سے کیا وہاں پہ؟ صحابہ کرام کو تیار کیا کہہ کر کے کرائے؟ جنت کو یاد کرائے نہیں کرائے؟ جنت کے تعلق سے کہے یا نہیں کہے؟ تو ہمارے آپ کی زندگی میں بھی اگر پریشانی آئے، غم آئے،
تو ہم اور آپ بھی جنت کے تعلق سے سوچیں گے تو یہ سوچیں کہ یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی ایک مچھر کی پر کے برابر حقیقت نہیں رکھتا ہے اللہ کی نظر میں۔ تو دنیا کے غم پھر ہمیں اور آپ کو کبھی ستا سکتی، کبھی پریشان کر سکتی، کبھی ہم اور آپ دکھ اور مصیبت ہماری زندگی میں آ سکتی نہیں آ سکتی۔ تو میرے بھائیو، شوق جنت میں، طلب جنت میں، تلاش جنت میں، جستجو جنت میں، مشتاق جنت میں، جنت کو سوچو اور اپنے غم کا ہلکا کرو، غم کو ہلکا کرو۔ کیوں؟ جنت ہے ہی ایسی چیز میرے بھائی، جنت ہے ہی ایسی چیز۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی انسان کو جنت میں صرف اتنا جگہ مل جائے، کتنا؟ ایک چابک، ایک کیا ہے، کوڑا رکھنے کی جگہ اگر مل جائے تو دنیا اور مافیا پورے دنیا سے بہتر ہے اس کو۔ اور انسان کے لیے کیا ہے؟ جنت کے اندر جائیں گے تمام چیزیں ہوں گی ان کے لیے۔ تو جنگ احد کے موقع پر بھی شوق جنت دلا کر کے، جنگ بدر کے موقع پر بھی شوق جنت دلا کر کے، جنگ خندق کے موقع پر بھی شوق جنت دلا کر کے۔ اور یہ جنگیں یاد رکھیں میرے بھائی، تاریخ ہمیں یاد نہیں ہے۔ جنگ بدر جو لڑی گئی سن 2 ہجری کے اندر، جنگ احد جو لڑی گئی سن 3 ہجری کے اندر، جنگ خندق جو لڑی گئی سن 5 ہجری کے اندر، 5 ہجری کے اندر۔ آئیے مزید میں علاج کرو، شاید کہ میری آواز خواتین تک بھی پہنچ رہے ہیں، یا تو خواتین اسلام بھی یہاں تشریف فرما ہے، اس لیے خواتین اسلام کے تعلق سے بھی ذرا باتیں کہوں تاکہ ایک طرفہ موضوع نہ ہو جائے، انصاف سے کام چلے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابیہ حاضر ہوتی ہے، حضرت ام ظفر اسدیہ رضی اللہ عنہا۔ یہ حاضر خدمت ہوتی ہے اور بہت بڑی مصیبت ہے ان کی زندگی میں، بہت بڑی پریشانی ہے ان کی زندگی میں۔ ایسی پریشانی ہے کہ ایسی پریشانی اگر انسان، اس سے بڑی پریشانی نہیں ہے۔ کیا پریشانی ہے؟ مرگی کا دورہ پڑتا، فیڈس سے معلوم، فیڈس مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں مریضہ ہوں اور ایسے کوئی خطرناک مریض لاحق ہے میری زندگی میں، مرگی کا دورہ پڑتا ہے، فیڈس کی بیمار لاحق ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کیجیے، فدعوا اللہ لی۔ کیا کہا؟ فدعوا اللہ لی، اے اللہ کے نبی میرے لیے آپ کیا کیجئے؟ دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم صبر کرتی ہے تو اس سے بہتر تمہارے لیے ہے، ان شئتی صبرت ولک الجنہ، اگر تم صبر کرتی ہے تو تمہیں صبر کے بدلے کیا ملے گی؟ کیا؟ جنت ملے گی۔ یہ فوراً یہ صحابیہ ذرا سوچے بھی نہیں اور فوراً کیا کہہ دی؟ اصبر، میں صبر کروں گی۔ کیا کہا؟ اصبر، میں صبر کروں گی اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ سے ایک التجا ہے، آپ سے ایک سوال ہے، آپ سے دعا ضرور میں کرواؤں گی، لیکن اب کیا؟ فیڈس کے لیے نہیں، مریض کے لیے نہیں، بیماری کے لیے نہیں، بلکہ میں جو دعا کرواؤں گی اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب فیڈس کی بیماری لاحق ہوتی ہے تو میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، اور بے ہوش ہونے کے بعد پردہ برقرار نہیں رہتا۔ کیا؟ حجاب برقرار نہیں رہتا۔ خواتین اسلام یاد رکھیں، وہ مجبوری میں بھی، بے ہوشی کی حالت میں بھی پردے کو کھولنا گوارا نہیں کرتی تھی۔ آج کی خواتین دیکھیے شادی خانے میں پہنچ گیا ہے، پہنچنے کے بعد شوہر سب کچھ دیے ان کو، سونا لا کے شوہر دینا، کپڑے لا کے شوہر دینا، میک اپ لا کے شوہر دینا، اور کس کو جا کے دکھاتی ہے؟ کیمرہ مین کو وہاں پہ پردہ کھولتی ہے۔ وہ تو بے ہوشی کے عالم میں بھی کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیجئے کہ جب میں بے ہوشی طاری ہو تو ایسا ہو کہ پھر مجھے پردہ نہ کھلے۔ راوی حدیث کہتے ہیں یہ خواتین ام ظفر اسدیہ جب چلتی تھی زمین پر تو صحابہ کرام اش اش کہا کرتے تھے، اش اش، کہ اگر کسی کو جنتی خواتین کو دیکھنا ہے تو کن کو دیکھ لے؟ اس صحابیہ کو دیکھ لے۔ آخر سوال کر بیٹھتے تھے صحابہ کرام، وجہ کیا ہے بھیا جس کی وجہ سے یہ جنتی خواتین ہے؟ کہا گیا جنتی اس لیے ہے کیونکہ بہت بڑی مصیبت لے کر کے آئے تھے، پریشانی لے کر کے آئی تھی ہے، لیکن ان کے باوجود بھی جنت کو سوچ کر کے صبر کی تھی، اس لیے یہ خواتین کیا ہے؟ جنتی ہے۔ تو شوق جنت کس میں؟ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ ذہن میں گھس رہی ہے؟ میں بات آپ کے ذہن و دماغ تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ بعض حضرات یہ سوچتے ہیں کہ انٹرویو دینے کے لیے آیا، میں انٹرویو دینے کے قائل نہیں ہوں۔ میں انٹرویو الحمدللہ میں ابھی تک جہاں تک گیا ہوں میں انٹرویو میں فیل نہیں ہوا ہوں اور انٹرویو دینے کے قائل نہیں ہوں۔ میں آپ کو دین کی باتیں بتانے کے لیے آیا ہوں۔
تاکہ قد و کاوش کروں، محنت کروں، ہماری زندگی بھی کوئی گارنٹی نہیں کب سانسیں رک جائیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ذریعے سے کسی کو ہدایت دے دے تو کیا ہے، میں کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو جاؤں۔ تو بہرحال اس صحابیہ نے کہا کہ میں صبر کرتی ہوں اور اللہ سے دعا کر دیجئے ایسا ہے کہ میں بے پردہ نہ ہوں۔ اب راوی حدیث کہتے ہیں کہ یہ بے ہوشی طاری ہوتی تھی، مرگی کا دورہ پڑتا تھا، لیکن یہ بے ہوش ہونے کے باوجود پردہ اسی حالت میں رہتا تھا۔ تو یہ چیز ہے میرے بھائیوں، تو اسی لیے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے، شوق جنت، تلاش جنت، طلب جنت کی ہمیں اور آپ کو زندگی بسر کرنا ہے، اسی میں حل ہے۔ آئیے مزید اور مزید باتیں کہہ کر کے اپنے بات کو ختم کروں گا، کیونکہ وقت کی قلت ہے۔ انشاءاللہ 5 منٹ کے بعد اپنے بات کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ ایک بات اور کہہ کر کے اپنے بات کو ختم کروں گا۔ کہیے۔ آج دنیا جو ہے، دنیا کس کے پیچھے بھاگ رہی ہے بھیا؟ کس کے پیچھے بھاگ رہی ہے؟ پیسے کے پیچھے۔ نوٹ ہے، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، اعلان ہے، نعرہ ہے، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے، کسی کو سینے سے کچل کر کے جانا پڑے، پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، چاہے بھائی کا خون کرنا پڑے، باپ جائیداد کے اندر جو چھوڑا ہے اس پر چاہے کچھ بھی کرنا پڑے، پیسے چاہیے ہمیں، حل میں مزید پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو ہوا یہ، صحابہ کرام میں اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیدائی صحابہ کرام بھی آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک انصاری صحابی حاضر ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا سمسیا ہے میرے لیے۔ کیا سمسیا ہے؟ بڑی مصیبت ہے میرے لیے۔ کیا مصیبت ہے؟ اللہ کے رسول، میں اپنے گھر میں 4 دیواری دینا چاہتا ہوں، 4 دیواری باؤنڈری بنانا چاہتا ہوں، اور باؤنڈری جو بنانا چاہتا ہوں اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں میرے ایک بھائی ہے، ان کا ایک درخت ہے۔ اب باؤنڈری جو میں دینا چاہ رہا ہوں تو باؤنڈری سیدھا نہیں ہو رہا ہے، 4 دیواری سیدھا نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بھائی کو نصیحت کر دیں، آپ میرے بھائی کو سمجھا دیجئے، یا تو یہ درخت مجھے دے دیں، مجھ سے پیسے میں بیچ دیں، یا پھر مجھے ہیوا کر دیں، مجھے تحفے میں دے دیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو رسول کو بلائے، اور بلانے کے بعد صحابی کیا منافق ہوں گے، وہ بلائے، اور بلانے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ دیکھو تم اپنے بھائی کو ایک دے دو، یہ درخت دے دو، ایک درخت دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں جو ملے گی، جنت میں تمہیں ایک درخت ملے گی، جنت میں کھجور کے ایک درخت ملے گی۔ اور جنت میں کھجور کے کتنے تنے ہیں معلوم؟ اگر ایک گھڑ سوار اگر 70,000 تک اس کے سائے تل اگر سفر کرے تو بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اس کے حد بندی تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو صحابی رسول کو کیا اس کو کہا گیا تھا کہ ایسا کیا جائے، آپ ایسا کیجئے کہ درخت دے دیں تاکہ ان کے لیے سہولت ہو جائے 4 دیواری بنانے میں جنت میں تمہارے لیے جنت میں کھجور کا درخت دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں ہو سکتا، نہیں دے دوں۔ اللہ اکبر، نہیں دے دوں، یہ کیا معاملہ ہے، نہیں دے دوں۔ ایک صحابی رسول حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد کی روایت ہے، کوئی کہانی نہیں ہے، مسند احمد کے اندر روایت ہے، ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جا کے پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں بھیا آپ کیا بیچو گے، مجھ سے سودا کرو گے، درخت کے وہ جو کھجور جو ہے، کھجور کے درخت بیچو گے؟ کہا ہاں، کس کے بدلے؟ کہا میرے پاس 600 درخت کے کھجور ہے، 600، اور وہ درخت کے نام و نشان ہر کوئی جانتا ہے، ابو دہدہ کے درخت کو سب کوئی جانتا ہے۔ اور یہ درخت ایسا درخت تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس باغ میں جاتے تھے، کبھی کبھی جا کر کے کھا کر کے آتے تھے کھجور وغیرہ۔ 600 درخت، 101 درخت کے بدلے 600 درخت کا 600 درخت دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب یہ کہا کتنا پاگل ہے، ایک درخت کے لیے 600 درخت؟ اب کہا نہیں بھیا مجھے جنت میں درخت لینے ہیں۔ اب اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے، اور اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں درخت کو خرید چکا ہوں، اور میں پوری زندگی بھر کا سرمایہ ایک درخت کو خریدنے میں لگا دیا ہوں۔ اللہ کے رسول اب مجھے دے دیجئے جنت کا درخت، مجھے دے دیجئے جنت کا درخت۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور کہا تمہارے لیے کئی درخت ہے جنت میں، اس طرح سے کئی درخت ہے اس کے لیے۔ آج بیوی سے مشورہ نہیں کیے صحابی رسول، ابو دہدہ بیوی سے مشورہ نہیں کیے۔ آج کا معاملہ برعکس ہے بھائی، الٹا ہے۔ اگر شوہر ذرا اللہ کے راہ میں خرچ بھی کرنا چاہے تو بیوی کیا کہتی، کئی کو دیتے، تم ہی بڑا سخی بنتے، کیا ہوتے نہیں ہوتے؟ ہاں ہمارے کیا چھوڑنا، بچوں کے لیے کیا چھوڑنا، تمہیں بڑا بہادر بنتے ہو، کیا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اگر تو یہ چیز ہے، آخرکار وہ صحابیہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نگرانی میں رہ کر کے کیا کیے تھے، تعلیم حاصل کی تھی، اور فوراً
وہ صحابی رسول اندر بھی نہیں گئے بلکہ باہر ہی سے منادی کر دیے، باہر ہی سے اعلان کر دیے اخرجی، باہر نکل جاؤ۔ کیا میرے سرتاج قیامت ہے، کیوں باہر نکل جاؤ؟ خیر تو ہے، خیر ہی ہے، لیکن کیا خیر ہے؟ میں جنت کے بدلے، جنت کے کھجور کے ایک درخت کے بدلے میں اس باغ کو سودا کر دیا ہوں۔ وہ صحابیہ بھی نکل گئی اور کہا کہ دیکھیے آپ نے گھاٹے کا سودا ربیحۃ البیعہ، گھاٹے کا سودا آپ نہیں کیے ہیں، بہت بہتر سودا آپ کیے ہیں۔ تو کہاں پر کس سے علاج کیے؟ کس سے علاج کیے؟ شوق جنت میں کیے، تلاش جنت میں کیے، مشتاق جنت میں کیے؟ میرے بھائی تو یہی ہے اصل سوچ، یہی ہے حل۔ ہم میں اور آپ کو بھی جب بھی دولت کا نشہ ستائے جنت کو سوچ لیں، سوچ لیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہی دعا کیا کرتے تھے۔ کیا دعا کرتے تھے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ مجھے دنیا کے اندر کیا عطا کر؟ حسنہ عطا کر، نیکی کرنے کی توفیق دے دے، اور آخرت کے اندر جنت عطا کر، وقنا عذاب النار، اور اے اللہ عذاب جہنم سے مجھے نجات دے دے، عذاب جہنم سے مجھے بچا لے۔ تو شوق جنت، تلاش جنت، تڑپ جنت، مشتاق جنت، اگر ہمیں اور آپ کو حل چاہیے تو اپنے دل کے اندر جنت کا شوق پیدا کریں، مشتاق جنت طلب کریں، انشاءاللہ تمام دکھوں کا علاج ہو جائیں گے، تمام مصیبتوں کا علاج ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے اصل جنت۔ اور آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی دعا یہی دعا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی حاجی حج کے لیے گیا ہے، رکن امانی اور حجر اسود کے درمیان جو دعا پڑھا جاتا ہے یہی دعا پڑھتے نہیں پڑھتے؟ گئے ہوں گے شاید آپ حج کو، ہاں گئے، الحمدللہ قبول کر، یہی دعا پڑھتے نہیں پڑھتے؟ کیا مطلب؟ وہاں پر بھی یہ دعا کی جا رہی، کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شوق وہاں پر بھی جنت کا طلب ہے۔ تو تمام باتوں کا خلاصہ اور نچوڑ یہی ہے میرے بھائی کہ ہم اور آپ اپنے سینے کے اندر جنت کا شوق پیدا کریں، جنت کا طلب پیدا کریں، جذبہ پیدا کریں، تب ہمارے آپ کی مصیبتیں کم ہوگی، ورنہ ہم اور آپ مارے پھرتے رہیں گے تو ہمارے آپ کی مصیبتیں اور غم اور پریشانی کم نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال باتیں بے شمار تھی، لیکن 1 گھنٹہ آپ حضرات کے سامنے میں بیان کر چکا ہوں، یہیں سے بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ شیخ کو بھی اس کے بعد خطاب کرنا ہے۔ یہیں سے بات کو ختم کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کے توفیق دے دے، اس کے بعد مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو تو جہنم کی آگ سے بچا کر کے جنت کے اندر داخلہ دے دے۔ مولا کریم تمام مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے بچا کر کے جنت کے اندر داخلہ دے دے۔ مولا کریم تمام مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے بچا کر کے جنت کے اندر داخلہ دے دے۔ مولا کریم ہماری زندگی میں جو غم ہے، جو مصیبت ہے، جو دکھ ہے، جو پریشانی ہے، مولا کریم تو تمام مصیبتوں کو، ہمارے غموں کو، مصیبتوں کو ہماری زندگی سے ختم کر دے۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔